والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ فرمایا رحمان دے بندے لا یشہدون الزور، جھوٹ دے اتے حاضری نہیں لگواندے، جھوٹی گواہی نہیں دیندے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جدو لغو مجلس تو گزرتے ہیں اپنا آپ بچا کے گزر جاتے ہیں۔ جھوٹ اور سچ ایمان دی بنیادی اکائی ہے۔ جھوٹے انسان واسطے اللہ نے ہدایت دے دروازے بھی بند کر دیتے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ ایسے شخص نو ہدایت نہیں دیندہ جڑا جھوٹا ہے تے نہ شکر ہے۔ یعنی کہ جھوٹ ایک معمولی چیز نہیں بلکہ بہت بڑا کبیرہ گناہ اور جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے جدو نبوت کا اعلان کیتا تو کی فرمایا کہ میں تواڈے اندر اتنی زندگی گزاری ہے کدی میری زبان تو جھوٹ سنیا جی، کوئی غلط بیانی سنی جی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہویا کہ جھوٹ انتہائی بری چیز ہے کہ جڑی انسان دے ایمان نو بھی برباد کر دیندی ہے اور بلکہ ہدایت دے دروازے بھی بند کر دیندی۔ عام مطلق جھوٹ حرام ہے ہر شعبے دے اندر، لیکن دو چیزاں دے بارے بالخصوص فرمایا کہ جھوٹی قسم چکن والا اور جھوٹی گواہی دین والا بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ کی فرمایا کہ اللہ دی ذات تنہ بندیاں نو قیامت والے دن پاک نہیں کرے گی، نظر رحمت نال نہیں ویکھے گی، بلکہ انہاں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا۔ انہاں تنہ دے وچوں ایک او بد نصیب فرمایا جھوٹی قسم چک کے سودا ویچن والا، جدوں بھی سودا ویچدا جھوٹیاں قسماں چکدا ہے۔ تو جھوٹ تے ویسے ہی حرام ہے، لیکن جھوٹی قسم چکنا ہے دے بارے بالخصوص مذمت کی تھی۔ پھر جھوٹی گواہی دے بارے مزید مذمت کی تھی گئی کہ جھوٹی قسم بھی نہ چکو، جھوٹی گواہی بھی نہ دیو۔ نبی علیہ السلام نے کبیرہ گناہ دا ذکر کیتا کہ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، والدین دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح فرمایا جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ۔ فرمایا رحمان دے جڑے بندے نے والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیندے، وہ جھوٹ دے اتے حاضری نہیں لگواندے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جدو لغو مجلس دے کولوں گزرتے ہیں اپنا آپ بچا کے بڑے باعزت طریقے نہ گزر جاتے ہیں۔ وہ لغو مجلساں دا حصہ نہیں بنتے، اپنے آپ نو لغو مجلس دی زینت نہیں بناتے۔ لغو مجلس کیڑی؟ ایسی مجلس جڑی دین نو نقصان پہنچائے، ایمان نو نقصان پہنچائے، اور ایسی مجلس جدا نہ دنیا تے کوئی فائدہ نہ آخرت دے اندر کوئی فائدہ، جڑی سوائے وقت ضائع اور برباد کرن تو علاوہ اور کوئی مقصد ہی نہ ہے۔ مثال دے طور تے لڈو دی مجلس، لڈو کھیل دینے پر تو جڑے ایمان والے نے رحمان والے نے وہ نال بہ کے لڈو کھیلن نہیں لگ پیندے، بلکہ وہ اپنا آپ بچا کے گزر جاتے ہیں۔ ایمانداری نال دسو لڈو کھیل دینا کوئی فائدہ ہے؟ دنیاوی لحاظ نال بھی کوئی فائدہ نہیں، آخرت کے لحاظ نال کوئی نیکیاں ملی کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر یہ ہوئی لڈو نماز ضائع کرن دا سبب بن جائے تو پھر یہ ہوئی مجلس انتہائی گناہ دی مجلس۔ ہاں جی، تو فرمایا جڑے لوگ رحمان والے نے وہ ایسیاں لغو مجلساں دے کولوں اپنا آپ بچا کے گزر جاندے نے، انہاں دے وچ شرکت نہیں کرتے۔ اسی طرح تاش دی مجلس کوئی فائدہ نہیں، بالکل بیکار، وقت ضائع کرنا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جڑا انسان وقت ضائع کرتا کل قیامت والے دن وہ واسطے پچھتاوا ہوئے گا، وہ پچھتا رہے گا کاش میں فلاں وقت بھی ضائع نہ کرتا، فلاں بھی وقت ضائع نہ کرتا، فلاں ٹائم بھی وقت ضائع نہ کرتا، کاش اللہ دا ذکر کیتا ہوندا، اج مینوں نیکیاں دی ضرورت ہے، درجات دی بلندی دی ضرورت ہے، اج میریاں نیکیاں بھی ود جاندیاں، میرے درجات بھی ود جاندے۔ اللہ
وقت ضائع کیتے تو انسان پچھتائے گا کہ کاش میں وقت ضائع نہ کیتا ہوں۔ تو یہ ہوئی تاش دی مجلس اگر نماز ضائع کرن دا سبب بن جائے، کیوں جی کدی کسی نے آکھیا تاش بعد کھیڈا کے آؤں ہاں پہلا نماز پڑھائی، لوڈو بعد کھیلا کے آؤں ہاں پہلا نماز پڑھائی، تو کبیرہ گناہ دی مجلس۔ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جڑے رحمان دے بندے نے وہ ایسیاں مجلساں دی زینت بنتے ہی نہیں، ایسیاں مجلساں دے اندر اپنا حصہ رکھ دے نہیں، اپنے آپ کو پیش کر دے نہیں، بلکہ اپنا دامن بچا کے بڑے باعزت طریقے دے نال گزر جاندے نے۔ اللہ دے حضور دعا ہے سانو ایسیاں نجس مجلساں دے کولوں محفوظ فرمائے جڑیاں نماز ضائع کرن دا سبب بن جان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔